حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا؟ ذرا یاد کیجئے، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتی ہے، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکیزیں کہ یہاں پر بندیاں پڑ گئی۔ حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں اس میں، فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر، لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے حضور کیسے شوہر تھے؟ آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہے، محمد سبع سالار کی حیثیت سے بھی ہے، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد 5 وقتہ امام بھی ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ ان کا تو اونچا مقام ہے، 5 وقتہ نماز کے لیے تو اور رہنا چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی وہی ہے، مربی بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوئے۔ یہ جامعیت کیوں ہے؟ جامعیت کبریٰ۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا، آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے، آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی، آ گئی نہیں آئی، دن گزر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف ہے، یہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے۔
تو حیران ہوئے. آتے ہی فرمایا ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی. اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابو بکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی. حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابو بکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مغایرت، صاحب کے طرح کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشاروں پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر، اس سے یہ مغایرت، رو پڑے. لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی، میں قیمت دوں. اب بتائیے مدد کا کہ یہ درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے. مشن 2 حصوں میں تھا، اس کو جانیے. آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں. حضور کے مشن کے 2 حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ. جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، دیوتے ہیں. رد کر دے ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کر لو. داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، سراجا منیرا، روشنی کے چراغ. یہ حیثیت مشترک ہے تمام انبیاء کرام. تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے. اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیت بنیادی طور پر مشترک ہے. ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے. 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدی قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق. یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا. کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر. تو پہلے 3 برس تو یہی کچھ ہوا ہے. ذاتی طور پر حضور کا استہزاء، تمسخر، جس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مشت خاک جو ہے، مشت غبار، یہ تو آندھی بن رہی ہے، خاص طور پر جب محسوس کیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہا ہے، گویا کہ یہ آگ جو ہے یہ تو ہمارے بارود خانے تک پہنچ گئی، اور ہمارا غلاموں کا طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف آ رہا ہے، ان پر ایمان لا رہا ہے. تو انہیں شدید خطرے کا احساس ہوا، جس کو کہ اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، گرڈ اپ یور لائنز. اس لیے کہ یہ آندھی جو ہے تمہارے سارے مفادات کو ختم کر کے اور بہا کر لے جائے گی. اس کے بعد سن 490 سے شروع ہوا ہے پرسیکیوشن کا دور. اتنی شدید پرسیکیوشن، یہ زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذاتی طور پر زیادہ فزیکل اسالٹ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بنو ہاشم کا اونچا خاندان تھا، اس کے چشم و چراغ تھے، اور بنی ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور ابو طالب کو انتہائی محبت تھی حضور کے ساتھ.
اور ابو طالب جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے مکے والے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، قبائلی جنگ آپس میں، بنو ہاشم کی جنگ ہوتی ان سے، جو بھی معاذ اللہ قتل کرتا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرائبل سٹرکچر جو تھا اس کے بنا پر حضور کو پروٹیکشن مختلف مواقع پر آخر انسلٹ تو کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے بیت اللہ میں، ابو جہل نے اپنی چادر کو بٹ دے کر ایک رسی کی شکل دی اور حضور کے گلے میں پھندا بنا کر ڈالا گردن میں، اور پھر دونوں سرے کھینچے کہ آنکھیں ابل آئیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں محلے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، نجاست بھری اوجڑی، کوئی شخص جائے، کوئی ہے جو جائے اور جا کر اس اوجڑی کو لا کر جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر رکھ دیں۔ عقبہ ابن ابی معیط ایک بہت ہی شقی انسان تھا، ابو جہل کے ساتھیوں میں سے، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، گیا اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے اوجڑی آپ کی گردن پر رکھ دی۔ یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضور کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومن آل فرعون نے کہی تھی، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو، حالانکہ اس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ۔ تو وہ جب حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے تو حضور کو تو چھوڑ دیا لوگوں نے، پھر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے۔ بعد میں ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھا کر لے گئے، کتی مارداری کی، ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی کوئی فکر نہیں تھی ابو بکر کو، فکر اس حالت میں بھی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ابتدا تو اگرچہ حضور نے بنفس نفیس فرمائی دعوت و تبلیغ کے میدان میں، لیکن جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک داعی حق بن گیا۔ ان میں نمایاں ترین مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ آپ پر ایمان لانے کے بعد وہ خود مجسم داعی بن گئے، وہ خود مبلغ بن گئے۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں جو چوٹی کے 10 صحابہ ہیں جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ ان میں حضرت عثمان بھی ہیں، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، ان میں حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سن 10 نبوی تک جب بات پہنچی ہے، سن 10 نبوی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات ہے، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 ہی سہارے دنیا میں تھے۔ دیکھیے اصل سہارا تو حضور کے لیے اللہ کا تھا، اس لیے میں نے کہا دنیا میں۔ گھر میں ایک جانثار بیوی کہ حضور جب باہر سے آتے تھے اور جو بھی تقدر طبیعت پر ہوتا تھا، لوگوں کے کہنے سننے سے، لوگوں کے استہزاء سے، تمسخر سے اس کا اثر لے کر آتے تھے۔ گھر میں ایک بیوی تھی دلجوئی کرنے والی، کچھ نہ کچھ ان احساسات کو بانٹنے والی، وہ بھی نہ رہی۔ اور ابو طالب ایک سہارا بنے ہوئے تھے کہ بنو ہاشم کی سرداری ابو طالب کے پاس ہے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ نہیں رہے، حالانکہ آخری مرحلے پر آ کر ان کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ آخری سفارت جو آئی ہے، 2 سفارتیں آئی ابو طالب کے پاس قریش کے سرداروں کی۔ پہلی سفارت تو یہ آئی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو اسے جو چاہیے ہم اسے پیش کرتے ہیں، دولت چاہیے دولت کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں، اسے سرداری چاہیے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، بادشاہ مان لیتے ہیں، اور اگر کہیں اشارہ کر دے کہ وہاں مجھے شادی کرنی ہے، جس خاندان میں جس زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور صاحب ثروت دولت عورت سے کہے شادی کر دے۔ لیکن یہ ہمارے معبودوں کو غلط کہنا اور ہمارے دین کو غلط کہنا، اس کو چھوڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آ سکتا۔
یہ تو مشن ہے میرا اللہ کی طرف سے، میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جو آخری سفارت آئی ہے اس میں تو ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی، اس لیے کہ انہوں نے صاف چیلنج کر دیا تھا کہ ابو طالب اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب تو یا تو تم ساتھ چھوڑ دو اپنے بھتیجے کا، اور یا تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم مقابلہ کریں گے تمہارا۔ اس وقت بلایا ابو طالب نے حضور کو کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے یہ مکی دور میں اس وقت حضور کے آنکھوں میں آنسو آئے پہلی مرتبہ۔ آپ نے فرمایا، محسوس کیا کہ یہ ایک دنیاوی سہارا تھا، چچا ساتھ دے رہا تھا، اس کی بھی ہمت جواب دے رہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا، اور کوئی راستہ میرے لیے نہیں۔ بہرحال ابو طالب کو پھر اللہ نے ہمت دی، وہ پھر ڈٹ گئے، لیکن یہ کہ سن 10 میں آ کر انتقال ہو گیا۔ اب قریش نے طے کر لیا کہ اب قتل کر دو ان کو، اس لیے کہ ان کا دارالندوہ تھا، ان کی بھی پارلیمنٹ تھی، چوپال تھی، اگرچہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک قبیلے کا جو نظام ہوتا ہے، مختلف گھروں کے جو سربراہ تھے وہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر فیصلے کرتے تھے۔ فیصلہ ہو گیا اب ان کو ختم کر دو۔ حضور تک اطلاع پہنچی، حضور نے اب طائف کا سفر اختیار کیا کہ مکے میں تو اب گویا کہ یہ درپے ہو گئے میری جان کے، طائف جاؤں شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، تو پھر میں اپنا مستقر وہاں پر میں اپنا بیس بنا لوں، وہاں ورچس بنا لوں۔ میں یہ ساری باتیں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں جس سے کہ آپ جدید ایڈیم میں اور جدید ٹرمینالوجی میں بات کو سمجھیں کہ اب اگر یہاں جو ہے میرے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے تو کوئی آلٹرنیٹ بیس مجھے چاہیے، کام تو کرنا ہے، کسی جگہ سے ہوگا۔ طائف کا سفر آپ نے کیا ہے سخت ترین، اس لیے کہ جو عام راستہ تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا کہ اس پر تو قافلوں کی آمد و رفت تھے۔ جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو کوئی بھی اقدام کر بیٹھے گا، اب تو کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ تو جو پہاڑی راستہ ہے، اب جو وہ سڑک بنی ہے مکہ، جن لوگوں کو بھی جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے انہیں معلوم ہے مکے سے طائف تک 2 راستے ہیں۔ ایک تو طریق سیل ہے، یہ ہے جہاں سے قافلوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، یہ پرانا راستہ ہے، اور ایک پہاڑی راستہ ہے کیونکہ اب تو بہرحال بڑے سے بڑے پہاڑی راستے بنا دیے گئے، یہاں تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس وقت اس پہاڑی راستے سے حضور گئے، اور ساتھ صرف تھے وہ منہ بولے بیٹے جو غلام تھے اور آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، زید ابن حارثہ، جو اب زید ابن محمد کہلاتے تھے۔ طائف میں جو کچھ ہوا ہے حضور کے ساتھ میں ذرا تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے محمد الرسول اللہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے ہی کام نہیں ہو گیا، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا، بغیر تکلیفیں اٹھائے نہیں ہو گیا۔ حضور کے ساتھ ذاتی طور پر پورے 10 برس میں مکے میں نہیں ہوا جو کچھ کے ایک دن میں طائف میں ہوا، اس لیے کہ یہ واقعہ خود حضور نے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا، کیونکہ حضرت عائشہ کا تو دور جو ہے بالکل بچپنے کا دور ہوگا، انہیں کیا پتا مکے میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو واقف ہے مدنی دور سے، اس لیے کہ غالباً 9 برس کی عمر تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں، تو یہ جو زمانہ ہے ان کے ہوش کا نہیں۔ ان کے ہوش میں تو جو یوم احد تھا وہ سخت ترین تھا، جس میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضور پر جو ہے ایک کاری زخم لگا ہے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر احد کے دن سے سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر سخت ترین تھا، اس لیے کہ احد میں تو بہرحال جانثار موجود تھے، صحابہ ساتھ تھے، لوگوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا، حضور کے تیر آئے تو ہماری پیٹھ پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ نہ پہنچے۔ طائف میں آپ گئے تھے اکیلے، صرف زید بن حارثہ اور کوئی نہیں، بلکہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس سفر میں ساتھ نہیں، جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس میں ساتھ نہیں۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ 4 مراحل ایسے اسلام میں نمبر 2، سب سے پہلے انا اول المسلمین حضور ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، پھر ثانی غار
غار سور میں حضور کے ساتھ وہی تھے.